حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں یہ بتلایا جائے گا کہ عرفہ میں وہ کون سی ایسی غلطیاں حاجیوں سے ہو جاتی ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ حاجی مینا سے جب عرفہ جاتے ہیں تو عرفہ کے جو حدود ہیں، عرفہ کی جو باؤنڈری ہے، اس میں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں اور رک جاتے ہیں، کسی اور برج کے نیچے رک جاتے ہیں، وہیں پہ آرام کرتے ہیں، اور پھر جب حاجی واپس آنے لگتے ہیں تو پھر وہ انہی کے ساتھ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کا حج مکمل نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ عرفہ میں جائیں پھر وہاں سے لوٹ کر کے آئیں، تبھی ان کا حج صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہے۔ تو جو شخص عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ عرفہ حج کے رکن میں سے ہے۔ ایسے ہی بعض حاجی کیا کرتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہی عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی غروب آفتاب سے پہلے عرفہ سے مزدلفہ کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ واپس عرفہ میں آئیں، اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تب پھر وہ ان کے حاجیوں کے ساتھ جائیں، یا اگر سورج غروب ہو گیا ہے تب بھی وہ واپس عرفہ میں آئیں، اس کے بعد پھر جائیں۔ اور اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو چونکہ وہ ایک واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر دم آئے گا۔ تیسری چیز، حاجی جب عرفہ میں پہنچتے ہیں تو چونکہ پورا کا پورا عرفہ وہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ، آپ عرفہ کے حدود میں پہنچ جائیں، کسی بھی جگہ آپ رک جائیں، آپ کا عرفہ میں پہنچنا مانا جائے گا۔ لیکن کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جو جا کر کے پہاڑ پر، جو عرفہ میں پہاڑ جسے ہم جبل رحمہ کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچنے کو اپنا حج صحیح مانتے ہیں، کہ جو شخص کہتے ہیں کہ جو شخص جبل رحمہ پہ نہیں پہنچا، رحمہ پہاڑ پہ نہیں پہنچا، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے کچھ حاجی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے، اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنے کے بجائے رحمہ پہاڑی کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، عرفہ میں موجود اس پہاڑی کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ حاجی جب عرفہ میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ہنسی مذاق، سونے اور دیگر چیزوں میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ عرفہ کا وقت گزر جاتا ہے۔ یہ عرفہ کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اہم وقت ہے، یہاں پہ دعا کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، لیکن حاجی یہ سب نہ کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ایسی غلطیاں ہیں جو عرفہ کے میدان میں حاجیوں سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی خطاؤں سے، ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مطابق بنائے، اور ہمارے حج کو حج مبرور بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔